ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف دس منتھ جی بی کی 100% جو پیمنٹس ہیں فیڈرل پیمنٹس وہ ڈیجیٹل ہوں گی. کیش اور چیک بیسڈ کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی. کہ پہلے ایک پیمنٹ جب ہوتی تھی تو آپ دفتر کے مختلف دفاتر کے چکر لگاتے تھے, جا کے چیک پوچھتے تھے آیا ہے نہیں آیا, ٹائم ختم ہو گیا ہے, پھر آپ کا چکر ضائع ہوتا تھا. آپ کی فیول کی کاسٹ بچتی ہے, صحیح, آپ کا ٹائم بچتا ہے. تیسرا, آپ کی جب پیمنٹ جیسے ہی پروسیس کے بعد تھرو ہوگی وہ آٹومیٹکلی پش ہو کے وینڈر کے, پینشنر کے یا سیلریڈ کلاس کے ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ملک کے اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کے مختلف شعبوں میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جو تبدیلی آ رہی ہے اور جو لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں ان سے آپ کو آگاہی دلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ملک کی ایک اہم ترین شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب فیصل محمود صاحب. آپ کرانداز پاکستان کے ہیڈ آف ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہیں اور یہ ادارہ جو ہے میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے کام کرتا ہے, اور آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے ہیڈ آف آئی ٹی اور ای بینکنگ بھی رہے ہیں, اور ملکی سطح پہ ای بینکنگ اور ای سہولیات کے حوالے سے دیگر اہم ذمہ داریاں بھی آپ نبھاتے رہے ہیں. اور ملکی سطح پہ جو ایک ماضی میں ایک راست آئی ڈی بنی تھی اس میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا, اس کے لیے آپ نے کام کیا تھا. ملک بھر میں حکومتی جو فنانس نظام ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, اور ان دنوں ہمارے خوش قسمتی ہے کہ آپ گلگت بلتستان میں جو فنانس کا سسٹم ہے, جو ادائیگیوں کا پیمنٹس کا سلسلہ ہے, اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے یہاں آپ سکردوں میں موجود ہیں, اور یہاں ایچ پی آر سمیت مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اہلکاروں کو تربیت دینے کے مراحل سے گزر رہے ہیں. ساتھ ہی خنجراب میں آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا, ایک آدھ سال پہلے گلگت بلتستان میں خنجراب کے مقام پر دنیا کے بلند ترین مقام پہ یہ بینک اے ٹی ایم مشین تنصیب کی تھی. اس کا اعزاز بھی انہی کے سر ہے. تو میں شکر گزار ہوں فیصل محمود صاحب کا, اگرچہ ان کا بہت ٹائٹ شیڈول تھا, انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ناظرین کو یہ معلومات پہنچانے کے حوالے سے انہوں نے یہ وقت دیا. تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سسٹم کے کیا افادیت ہوگی, اور اس سسٹم کے آنے کے بعد جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے, ادائیگیاں جو ہوں گی وہ ظاہر ہے چیک کا سلسلہ, لکھنے کا سلسلہ, مینول جو سسٹم اس سب کو یہ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کس ٹائپ کا سسٹم ہے, اور آنے والے وقتوں میں اس سسٹم کے آنے کے بعد جو تنخواہوں کی صورت میں یا دیگر جو گورنمنٹ ادائیگیاں ہوں گی اس کی صورتحال کیا ہوگی. جی فیصل محمود صاحب. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. پہلے ایک تھوڑا سا صرف کامنٹ, یہ آپ نے وہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں سو اس میں اور مطلب لوگ بھی کانسٹنٹلی ساتھ ان کی سپورٹ ہوتی ہے. صحیح, سو یہ کافی نا ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں ایز پاکستانیز یا پورا ملک اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہم سب کو مل کے ساری چیزوں پہ ہی کوشش کرنی پڑے گی. صحیح. اب آگئی بات آپ کی پیمنٹس کے اوپر. پیمنٹس کے اوپر جو ابھی سرکاری سیلریز ہیں, پینشنز ہیں, پھر سرکار جتنی بھی وینڈر کی پیمنٹس کرتی ہے وہ ساری ابھی یا تو چیک کے تھرو ہوتی ہیں یا کیش کے تھرو ہوتی ہیں. جی. وہ ایک پروسیس خاصا لمبا ہے, اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, اس میں ایفرٹ بھی کافی لگتی ہے. تو ہماری کوشش ڈیجیٹائزیشن کی ایک یہ بھی ہے کہ ملک میں جو پیمنٹس ہیں یہ ذرا سپیڈ اپ ہوں, a step towards cashless economy. اس کے اندر اسلام آباد میں ہم نے اے جی پی آر کے ساتھ راست کو لنک کرنے کا آلریڈی ایک پروسیس شروع کیا ہوا تھا, اور اے جی پی آر اسلام آباد کی آلموسٹ 80-85% پیمنٹس اب وایا راست جاتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جس انسٹنس پہ اے جی پی آر سے سیلری کلیکٹ کی جاتی ہے وہ اسی دن بینیفیشری کے یا پینشنر کے اکاؤنٹ کے اندر آ کے گر جاتی ہے سیلری. اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہم کوشش یہ کی تھی کہ ہم نے فیڈرل کو اسلام آباد میں تو کر دیا, اب اس کو ہم نے صوبوں کے اندر پھیلانا تھا. سو گلگت بلتستان وہ صوبہ ہے جو میں پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف دس منتھ
GB کی 100% جو پیمنٹس ہیں فیڈرل پیمنٹس وہ ڈیجیٹل ہوں گی. کیش اور چیک بیسڈ کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی. اگلے ایک آدھ مہینے کے اندر اندر ہم یہ مائل سٹون اچیو کر دیں گے. جی تو اسی سلسلے میں ابھی ہم آپ کا آج پہلا سٹیپ تھا جو جتنے بھی ادھر سرکاری ادارے ہیں ان کے سٹاف کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں. ان کو سسٹم ریڈی ہے ہمارے پاس. اب سٹاف کو ہم ٹرین کر کے تو ہوپ فلی اس مہینے کے اینڈ سے یہ پیمنٹس اپنے نئے سسٹم کے اوپر پش کرنا شروع کریں گے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر سیلری کسی کو آن این ایوریج اگر پہلی یا 2 تاریخ کو ملتی تھی اور AGPR سے پش ہو جاتی تھی 30-31 کو, تو وہ آٹومیٹکلی جس ڈیٹ پہ AGPR سے سیلری پش ہوتی ہے اسی ڈیٹ پہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا کے گر جائے گی. ٹھیک. جی ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ آپ ملازمین کی تربیت کا اور ٹریننگز کا بھی سلسلہ شروع کیا, لیکن یقیناً اس سسٹم کے بہت سارے فائدے ہیں. وقت کی بچت کا ہے, اس میں ممکنہ جو بدعنوانیاں ہو سکتی تھی مبینہ طور پہ ممکنہ طور پہ اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن GB کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہاں کے کچھ مخصوص مسائل بھی ہیں تو ان سے کس حد تک نبرد آزما ہونا پڑے گا تاکہ سسٹم چلے. ایک تو ملازمین کی ٹریننگ کا ہے, تو کتنے % ملازمین کو آپ ٹریننگ دے پائے ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ریمیننگ سے ان کو ٹریننگ دینے کا عمل کتنا عرصہ جاری رہے گا؟ اچھا, اس کا دیکھیں آبویسلی ملازمین ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, سب کو ٹرین کرنا مشکل ہے. سو ہمارا ایک ماڈل یہ ہے کہ ہم ٹرین دا ٹرینرز کانسیپٹ کے اوپر جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ادارے کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک کی آدمی ہم ٹرین کریں گے اور اس کو اس قابل کریں گے کہ وہ جا کے اپنے اسٹاف کو ٹرین بھی کر سکے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا چیمپئن بھی ہو سکے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہ اپنے اسٹاف کو ہیلپ کرے. پلس اس کے لیے AGPR اسلام آباد میں بھی اور اسٹیٹ بینک میں راست کی ٹیم میں بھی ہم نے ان کو کانٹیکٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے. اگر کہیں وہ پھنستے ہیں, کوئی ان کو ایشو آ رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ ابھی جس ٹیمپو سے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, کتنا عرصہ لگے گا کہ ہم کہہ سکیں اب پورے GB میں جو 10 کے 10 اضلاع ہیں وہاں پہ جو ادائیوں کا سلسلہ وہ ڈیجیٹائز ہو چکا ہے؟ اچھا, اس میں جو فیڈرل پیمنٹس ہیں وہ تو تقریباً ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس ہفتے میں پورے GB میں, اسکردو میں بھی, گلگت میں بھی مختلف ہم نے ٹریننگ سیشنز رکھے ہیں. ہم جو ٹریننگ والا حصہ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ جو آپ کے پروونشل ہیں وہ ایک ایک کر کے جیسے جیسے وہ ڈیجیٹائز ہوتے رہیں گے, وہ اس میں پلگ ان ہوتے رہیں گے, ان کی پیمنٹس بھی ڈیجیٹل ہوتی رہے گی. فیڈرل کیونکہ ہم نے ایک کیس, ہم نے ٹیسٹ کیس آلریڈی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, تو ہم نے یہاں پہ بھی فیڈرل پیمنٹ سے سٹارٹ کر دی ہے. باقی ادارے بس جس سپیڈ کے اوپر جیسے جیسے اپنے آپ کو ریڈی کریں گے ہم اس میں پلگ ان کرتے جائیں گے ان کو. صحیح ہو گیا. تو یعنی امید کی جا سکتی کہ نیکسٹ ایئر تک شاید 100% جو انشاءاللہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ہم اسی سال 31 دسمبر سے پہلے ہم 100% پیمنٹس ڈیجیٹل کر دیں ساری یہاں پہ. فیصل محمود صاحب, ایک سوال GB کے تناظر میں یقیناً ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ یقیناً اس سسٹم کے افادیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, یعنی وقت کی بھی بچت ہے اور لوگوں کی سہولت بھی ہے اور اس میں کرپشن پہ بھی خاتمہ ہے. لیکن گلگت بلتستان میں اگرچہ جتنے پاور ہاؤسز ہیں وہ پن بجلی کے ہیں, ہائیڈرو ہیں, اور یہ ہمارے پیک سیزن ہے کہ ندی نالوں میں پانی فلڈ کی پوزیشن تک بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود بدقسمتی ہے گلگت شہر میں بھی جو ہمارا کیپٹل ہے اور دوسرا بڑا شہر اسکردو ہے, یہاں پر بھی اس وقت بھی 17 گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور انٹرنیٹ کا نظام بھی پچھلے کئی مہینوں سے بہت زیادہ متاثر ہے. اور ایون دین کی واٹس ایپ اور دوسرے میسیجز کے لیے بھی لوگوں کے لیے مسائل آ رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم پرانا والا جو سسٹم ہے مینول اس کو بھی چھوڑ دیں, ڈیجیٹائز کر دیں, اور بجلی کی دستیابی نہ ہونے اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اس معیار پہ نہ ہونے کے باعث یہ سسٹم پھر متاثر کر جائے, لوگوں کو پھر مشکلات کا سامنا رہے؟ اچھا, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ابھی سیشن میں بھی ایک بار لائٹ آئی, اور یہ یہاں پہ آئی ایگری کہ 16-17 گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں ہے, لیکن باقی پاکستان میں بھی یہ سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں, ہم نے اس کو 2 اینگلز پہ دیکھنا ہے. سو پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ راست ایز اے سسٹم جو اسٹیٹ بینک میں پلیسڈ ہے, ہاؤسڈ ہے, اور آپ کے جو AGPR کے جو سسٹمز ہیں وہ وہاں پہ UPS کا بندوبست ہو تاکہ ان کے سسٹمز چلتے رہے. اب جب وہ پیمنٹ ہوتی ہے
تو ایک عام یوزر کو اس کا موبائل سب کچھ ہے اس کے لیے. ٹھیک لوڈ شیڈنگ سے ایک افیکٹ تو ہوتا ہے مگر اس کا انٹرنیٹ اس کے موبائل پہ چل رہا ہے, ٹھیک اس کی کالز اس کے موبائل پہ آ رہی ہیں, اس کے میسیجز اس کے موبائل پہ ریسیو ہو رہے ہیں. ٹھیک لہٰذا مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ اتنا زیادہ کوئی اس پہ فرق ڈال سکے گی, ٹھیک کیونکہ مجھے موبائل میرا یہ جب پیمنٹ ڈیجیٹل ہوگی موبائل مجھے بتا دے گا میری پیمنٹ آ گئی ہے, ٹھیک اور مجھے اس وقت یوز کرنا ہے مختلف فائنینشیل ایپس کو جب میں نے وہ پیسے ڈیجیٹلی کہیں اور ٹرانسفر کرنے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے ٹھیک یا کسی کو آن لائن ٹرانسفر کرنا ہے. تو ہم نے کوشش یہ بھی کی تھی کہ اس کا بجلی کا افیکٹ کم سے کم امپیکٹ آئے اس کے اوپر. ٹھیک. تو اس میں جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور اینڈرائڈ موبائل سے یقیناً یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں, لیکن یہ تو مسئلہ حل کر کے چلے ایک شہری کے لیے جی کہ وہ اپنی پے چیک کر سکتا ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی عام شہری ہے, کوئی اپنی پیمنٹ کوئی پے, لیکن کسی بھی ادارے میں دفتر میں جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے پرسنل موبائل سے تو دفتر کا ریکارڈ اور وہ چیزیں کنیکٹ نہیں ہوں گی. اس کے لیے تو دفتر کو ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے, جدید ترین ان کے پاس سسٹم ہو, کمپیوٹرز ہو. تو یہ کس حد تک دفاتر, کیونکہ آپ ٹریننگز دے رہے ہیں, لوگوں سے آپ کے انٹریکشن ہے, ادارے والے سے آپ کے براہ راست رابطے ہیں, تو کتنے فیصد ہمارے ادارے ہیں جو اس وقت ویل ایکوپڈ ہیں اور کتنے سارے ادارے ہیں جن کو اپ گریڈ ہونا پڑے گا جدید سسٹمز کے ساتھ؟ دیکھیں اپ گریڈیشن تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, جدید سسٹمز کے اوپر وہ آتی رہتی ہے, لیکن جو آپ کا پیمنٹ کرنے کے لیے جو کمپیوٹرز اور سرورز جو موجود ہیں جی جی وہ آئی ایم 100% شیور وہ آلریڈی یو پی ایس کے اوپر لگے ہوئے, یو پی ایس ہوگا ان سے کنیکٹڈ. سو پیمنٹ کرنے کے پروسیس کو بجلی سے اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک بار انہوں نے کمپلیٹ کر کے تو پش کرنی ہوگی. سو مجھے امید یہی ہے کہ فی الحال ہم جو اے جی پی آر کی پیمنٹس کر رہے ہیں یہاں سے وہ تو اکوپڈ ہیں, باقی ادارے بھی آبویسلی ان کے پاس بیئر منیمم ایک آدھ یو پی ایس تو ہوگا نا پیمنٹس پش کرنے کے لیے, تاکہ وہ یوز کر سکیں. جہاں تک موبائلز کی حد ہے وہ ان کے بالکل پرائیویٹ یوز کے لیے, وہ ایز اے کسٹمر اپنے موبائل کو یوز کریں گے, لیکن سسٹم میں جو ان کا یو پی ایس والے کمپیوٹرز آفس میں ہیں وہ ان کے تھرو پیمنٹس پش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک سوال اور بھی ضمنی سا یہاں پہ یہ ابھرتا ہے کہ سرکاری جو اداروں کے اہلکار ہیں, بالخصوص جو فائنانس کو ڈیل کرتے ہیں, جو پیز کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے لیے تو آپ لوگوں نے ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا ہے اور ان کی ٹریننگز ہو رہی ہے. تو بطور شہری کے ہر کسی کی کہیں نہ کہیں سے کوئی پیمنٹ, کوئی اس طرح کی چیز آ رہی ہوگی, موبائل ایپس کے ذریعے وہ اس کو یوز کر رہے ہوں گے. تو عام پبلک کو بھی ایک کمپیوٹر لٹریسی اور اس طرح کی جو موبائل ایپس ہیں ان کے جانکاری ہونا, ان سے ان کو آگاہی ہونا ضروری نہیں ہے. تو ان کے عام ایک شعور بیدار کرنے کے حوالے سے, کیونکہ ایک ہم مینول ایج سے ایک ڈیجیٹائز ایج میں داخل ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے ان کو سینسٹائز کرنا اور ان کو شعور دلانے کے حوالے سے کیا کچھ ہوگا؟ اچھا, یہ آپ کا کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے. آج آ کے پوری دنیا میں جو جہاں پہ بھی امپیکٹ کریٹ ہوا ہے وہاں پہ ماسز کو ٹرین کرنے سے, اویئر کرنے سے ہی ہوا ہے. ٹھیک. میں آپ کو صرف ایک اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بی میں ہم نے نباف اور آپ کی جی بی گورنمنٹ کے اشتراک سے کارانداز نے پچھلے سال تینوں نے مل کے ایک پروگرام رن کیا تھا, جہاں پہ اسکول میں پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک کے بچوں اور بچیوں کو ہم نے فائنینشیل لٹریسی کے اوپر ٹرین کیا تھا. ہر اسکول میں 2 گھنٹے کے سیشنز ہوئے تھے. ان کو بیسکلی ایک سٹوری کے اندر لے کے چلے تھے کہ ان کو سیونگز کیوں ضروری ہیں, ان کو کیوں اکاؤنٹ کھولنا چاہیے, اور وہ سیونگز سے فردر پیسے کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر اب وہ ہم نے جب ایک بار کیا, پھر ہم نے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کا ایک آلریڈی پروجیکٹ ہے, وہ بھی آلموسٹ تھرو ہے. سو ٹیچرز کو ٹرین کریں جو اسکولز میں اویئرنیس کریٹ کریں گے, کیونکہ یہی بچے آج سے 5, 7, 8 سال کے بعد جب یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے یہ یوزرز بنیں گے اس ڈیجیٹل فائنینشیل ایکو سسٹم کے. تو ایک تو ہم نے یہ شروع کیا ہے. دوسرا دیکھیں, موبائل جی بی کے اندر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لٹریسی میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جی بی کے اندر ہائی لٹریسی ہے, اس لیے یہ بھی ہمارے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ امپیکٹ بھی سب سے پہلے نظر آنا شروع ہوگا. موبائل یوزرز موسٹلی ہیں, ابھی بھی ایک سرٹن پرسنٹیج رہے گی جو کمفرٹیبل نہیں ہوتی موبائل سے, وہ چیک کے تھرو اپنی پیمنٹس ریسیو کرے گی, جائے گی, پے کرے گی چیکس کے تھرو, اور لے گی, کلیکٹ بھی چیکس کرے گی. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو موبائلز یوز کرنا آتا ہے. ہمارا اب کام یہ ہے ان کو یہ ٹرین کریں کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کیسے کرنی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ایک بہت بڑا جو ایشو ہے اس وقت پورے ملک میں, کیا گلوبلی ہے, وہ ہے ڈیجیٹل فراڈس.
ٹھیک آپ کے موبائل پہ میسیجز آتے ہیں کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے اور اس کے لیے 5,000 بھیجیں، اور بے تحاشا لوگ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ بالکل، اور فراڈسٹرز جو ہیں وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کا ہم نے کافی سوچنے کے بعد اس کا جو سب سے آسان اور واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں، اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کریں۔ اس میں آپ ان قریب پورے سوشل میڈیا پہ کیمپین دیکھیں گے، شارٹ ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو وہ دو کیریکٹرز، ایک فراڈ کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، وہ کیسے ریزسٹ کرنے، اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے چکر میں نہیں آنا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی، پہلی چیز ہم نے یہ فوکس کرنی ہے۔ یہ جو فراڈسٹرز ہیں یہ دو چیزیں آپ کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں، یا آپ کو خوف دلاتے ہیں یا آپ کو لالچ میں ڈالتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ یہ آپ سے پیسے کھینچ سکیں۔ صحیح۔ ہم نے نہ ایز اے نیشن ہم نے نہ لالچ میں آنا ہے، نہ ہم نے خوف میں آنا ہے۔ اس کا وہ پروسیجر آپ انشاءاللہ ایڈز دیکھیں گے، یو ریئلائز، اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے۔ تو اویئرنیس ہم نے پھیلانی ہے، اور پھر ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ سکولز میں بچوں کو ہم ان فراڈز کے متعلق بتانا شروع کریں، تاکہ وہ اپنے جا کے گھر میں والدین کو، بڑے بہن بھائیوں کو وہ سمجھائیں۔ اس سے اویئرنیس کے تھرو ہی ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ جی میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جس طرح بھی آپ نے ماسس کے حوالے سے جو لٹریسی کی بات کی، ملازمین کی لٹریسی کی بات کی، تو ایک عام یوزر جو ہے وہ اپنے اینڈرائڈ فون سے ای بینکنگ کے ذریعے بھی پہلے سے بھی وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، لمیٹڈ تعداد میں یقیناً لوگ ہوں گے۔ اب اس پروسیس کے بعد تو بڑی تعداد میں لوگ اس میں شفٹ ہو جائیں گے، تو کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو بینکوں کے ایپس ہیں اس کو تھوڑا سا آسان بنایا جائے؟ اور اس وقت عام مشاہدے میں یہ ہے، مثلا ایک بندے کے کئی بینک میں بھی اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں، تو ہر بینک کا جو موبائل ایپ ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اس کو یوز کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، تو کوئی جرنلائز کوئی ایک ہی ایپ ہو، اسی میں آپشن ہو کہ کس بینک سے آپ ٹرانزیکشن چاہتے ہیں، کس بینک کے اکاؤنٹس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، تو اس طرح کوئی اس کو تھوڑا سمپل کر کے اس کو پبلک تک پہنچانے کے حوالے سے بھی کوئی کام ہوگا؟ جی اس کے اوپر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ایک ہمارا ایک سروے کے مطابق جو یہ ایک میجر ریزن ہے کہ لوگ ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر نہیں آ رہے، کیونکہ ہر بینک سے پیمنٹ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ اس کے لیے ہم نے پہلا ایک سیشن یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک وائر فریمز ڈیولپ کیے ہیں کہ ایپ کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، کسٹمر جو ہے اگر کم پڑھا لکھا بھی ہے تو وہ بھی وہ ریکگنائز کر لے کہ پیسے بھیجنے کیسے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر یہ کانسیپٹ بھی ہم لے کے آئے ہیں کہ اگر ملٹیپل بینکس آپ نے یوز کرنے ہیں، آپ کی ملٹیپل ایپس ہیں، تو کم از کم پیسے بھیجنے کی کا جو پروسیس ہے وہ ہم 100% تو obviously ہر بینک کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے، لیکن وہ کافی ملتا جلتا ہو، پروسیس ایک ہو۔ گوئنگ فارورڈ اسٹیٹ بینک اوپن بینکنگ کے اوپر کافی کام کر رہا ہے۔ سو اوپن بینکنگ کے بعد ہوگا یہ کہ یہ جو فائنینشیل ایپس ہیں، یہ جس کی سروس زیادہ بہتر ہوگی وہ والی ایپ آبویسلی لوگ اس کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے اور اپنا بینک اکاؤنٹ کوئی بھی بینک ہے اس سے لنک کر سکیں گے، تو اس سے خاطر خواہ اس میں فائدہ ہو جائے گا فیوچر میں جا کے۔ تو کیونکہ یہ ایک نئے ایج میں لوگ داخل ہونے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا اس مرحلے پہ آپ عام ماسس کے لیے اور بالخصوص جو اس کے یوزرز ہیں جو فنانس کو ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا وقت بھی بچا سکے، بہتر سروسز بھی لے سکے، اور ممکنہ جو بدعنوانی فراڈ وغیرہ اس سے بھی بچ سکے؟ کیا آپ میسج دیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ ہمارا فیوچر ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہم ڈیجیٹائزیشن جو پورے ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں اور اس کو ہم لے کے چیزوں کو آگے جا رہے ہیں، اس کا ایک جو کی فائدہ ہم سب کو ہوگا، پہلے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ وقت بچانے کا، آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایسٹونیا ایک چھوٹا سا ملک ہے، انہوں نے اپنے پروسیس ڈیجیٹائز کیے۔ اس ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے اور ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے وہاں پہ اس چھوٹے سے ملک میں انہوں نے 1 ملین مین آور سے زیادہ اپنی پاپولیشن کا وقت بچایا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایک پیمنٹ جب ہوتی تھی تو آپ دفتر کے مختلف دفاتر کے چکر لگاتے تھے، جا کے چیک پوچھتے تھے آیا ہے نہیں آیا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، پھر آپ کا چکر ضائع ہوتا تھا، آپ کی فیول کی کاسٹ بچتی ہے، آپ کا ٹائم بچتا ہے۔ تیسرا، آپ کی جب پیمنٹ جیسے ہی پروسیس کے بعد تھرو ہوگی وہ آٹومیٹکلی پش ہو کے
وینڈر کے، پینشنر کے یا سیلریڈ کلاس کے ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. تو اس پہ ان کو کافی ایڈوانٹیج ایک تو یہاں پہ ملے گا. دوسرا ان کو چاہیے کہ باقی سروسز پہ بھی تھوڑا سا کوشش کریں. اگر اپنی ایپس کے اوپر تھوڑا سیکھنے کی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ماس اویئرنیس اسی طرح شارٹ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ پھیلائیں، جس میں فار انسٹنس آپ نے پاکستان سے باہر پیسے بھجوانے ہیں تو اس کا کیا آفیشیل طریقہ ہے، پیسے ریسیو کرنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، آپ نے کہیں سٹاکس میں کسی بزنس میں پیسے انویسٹ کرنے ہیں اپنے موبائل کے تھرو تو اس میں کیا کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں جو لوگ اگر اس سے تھوڑا سا سیکھیں گے، سیکھ کے میرا خیال ہے اپنا خاصا ٹائم بچا سکیں گے ان چیزوں کے اوپر. جی فیصل محمود صاحب، میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. ناظرین، جو پیمنٹس کا سسٹم جو ڈیجیٹائز ہو رہا ہے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے، یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور اس سسٹم کو یوز کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوگی. تو آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.